وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسلم بیگ صاحب بھی اردو سپیکنگ تھے اور وہ سپریم کورٹ میں آتے تھے. تو جو اصغر خان کیس تھا اس میں جو اسلم بیگ صاحب ہیں یہ تقریباً 117 مرتبہ سپریم کورٹ تشریف لائے. 117 مرتبہ اور کئی گھنٹے وہ سپریم کورٹ میں آ کے بیٹھے رہتے تھے. اور سلمان رایا صاحب اس کو کنفرم کریں گے کیونکہ سلمان رایا صاحب اصغر خان صاحب کے وکیل تھے اس کیس میں. اب سلمان رایا صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو غداری کے الزام کی بات ہو رہی ہے, چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کمانڈر ان چیف جو ہے وہ اس کو آپ نے غدار بنا دیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سرو کیا. تو میں آپ کو ایک ان کے ایسے ساتھی کے بارے میں جو انکشاف کافی عرصہ پہلے انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا تھا اس پہ آپ سے تبصرہ چاہوں گا کہ وہ ساتھی جو ہیں وہ پنجابی بھی نہیں ہیں, وہ پختون بھی نہیں ہیں, وہ بلوچ بھی نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی مہاجر ہیں اور اردو سپیکنگ ہیں. جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز صاحب انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنے باس کے بارے میں کیا بتایا, ذرا سنیے. کیا پاکستان میں کچھ ایئر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس کی حمایت کی تھی؟ یہ فیصلہ اس طرح ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا. پوچھا ہی نہیں آپ سے کسی نے؟ نہیں, ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے, وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی, لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے, تو وہ وہاں پر وائس چیف, سی جی ایس, ڈی جی ایم او, ڈی جی ایم آئی, کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایم او کے کچھ اور افسرز جو پریزنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے. اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی. پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ایئر فیلڈ پر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ ڈاؤن کی اجازت دی جائے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا. اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں. تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمٹمنٹ دے چکا ہوں. مجھے پرائیویٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ایئرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتا نہیں تھا. اور وہ ایک ایئر فورس کے افسر تھے جی ایک ایئر فورس کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون افسر تھا, اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون افسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں آپس میں وزٹس بھی ایکسچینج کرتے. تو یہ آپ نے سنا, جنرل شاہد عزیز نے بتایا کہ جس فورم پہ پرویز مشرف صاحب نے یہ بات انہیں بتائی وہ کور کمانڈرز کانفرنس نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا سا فورم تھا, اور وہاں پر بھی ان کی تجویز کو اپوز کیا گیا. لیکن ان سب کو بتائے بغیر پرویز مشرف نے پاکستان کے جو فوجی اڈے تھے وہ امریکہ کے حوالے کیے اور پھر وہاں سے ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہوتے تھے. سلمان اکرم رایا صاحب, چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے. دیکھیں میر صاحب, جب ہم یہ لفظ آئین میں جو استعمال ہوا ہے ٹریزن یا ہائی ٹریزن, اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ غداری ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور غداری سے ایک تصور یہ ابھرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی نے دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی اور وہ شخص غدار ہے. آئینی روح سے, قانونی روح سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی اس شخص کے, ایسے شخص کے لیے جس نے بڑے پیمانے پہ آئین کو پامال کیا ہو. یہ اس کا ایک تکنیکی استعمال ہے آئین میں. یہاں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف وہی شخص غدار ہے جس نے اس قسم کی سازش کی ہو. جو بات جنرل صاحب اسکرپٹ میں فرما رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے غداری کے زمرے میں آئے, ہو سکتا ہے نہ آئے, لیکن ہم نے اس وقت آرٹیکل 6 کے تناظر میں اس لفظ کا احاطہ کرنا ہے. آرٹیکل 6 میں جو استعمال ہوا ہے یہ لفظ, اس کا تعلق ہے آئین کی بڑے پیمانے پہ سبورجن اس کو آپ کہہ لیں, اس کو آپ سبروگیشن کہہ لیں, اس کو آپ ابینس کہہ لیں, سسپینشن کہہ لیں, یہ تمام چیزیں, یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نے آئین پہ عمل کو ناممکن بنا دیا. دیکھیں آئین قانونی طور پہ تو نہ سبورٹ ہو سکتا ہے, نہ سسپینڈ ہو سکتا ہے, نہ ان ابینس رکھا جا سکتا ہے, کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے. صرف طاقت کے زور پہ ٹینکوں کی دھمکی دے کر آپ آئینی عمل کو معطل کر سکتے ہیں, لیکن آئین کو قانوناً آپ اٹھا نہیں سکتے, سسپینڈ نہیں کر سکتے. اس کو آئین نے کہا کہ جو شخص یہ کرے گا وہ ہائی ٹریزن کا ترجمہ آپ اس کا غداری کر لیجئے, غداری کا مرتکب ہوگا. لہٰذا اس کو کسی اور طرف جذباتیت کی طرف لے جانا میں سمجھتا ہوں آئین کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, قانون کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی سینٹ جو ہے جس کے ممبر ہیں چودھری شجاعت صاحب, وہ سینٹ 2 مرتبہ پرویز مشرف کے ٹرائل کا مطالبہ کر چکی ہے اور ایک مرتبہ جو مطالبہ تھا وہ ایک یونینمس ریزولوشن کے ذریعے ہوا تھا. اچھا طارق محمود صاحب, میں یہاں پہ آپ کو ایک اور کلپ بھی سنوانا چاہ رہا ہوں چودھری پرویز لائی صاحب کا, کیونکہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں.
اور مجھے اور پرویز لائی کو بھی اس الزام میں شامل کریں. لیکن ایک اور الزام بھی ہے, اور وہ الزام غداری کا نہیں ہے, وہ کوئی اور الزام ہے. ذرا سنیں وہ پرویز لائی صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا. مئی 2007 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب جی ٹی روڈ کے راستے سے لاہور آ رہے تھے تو کھاریاں کے قریب ان کے قافلے پر فائرنگ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا, اور آپ کو اس کا پتہ چل گیا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے. اور وہ منصوبہ تھا اس طرح کا کہ پہلے تو بڑے نہیں ہوتے وہ جس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹرالے, وہ کھڑے گجرہاں کیے جائیں, وہاں روکا جائے, ٹیئر گیس ہو, اس کے بعد پھر کھاریاں سے فائرنگ کرائی جائے, وہ جو پہاڑیاں ہیں پبی کی, اور وہاں اگر کوئی نہ کچھ ہوا تو پھر گجرات کے قریب جو ہے یہ ان کا پکا راستہ روکا جائے اور یہ لاہور نہیں پہنچنے چاہیے. یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ یہ بس بنایا تھا جن لوگوں نے, آپ کو بھی پتہ ہے. جب آپ کو پتہ چلا اس منصوبے کے بارے میں تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایک تو جو بات ہوئی وہاں ہم نے یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور پھر بلکہ مجھے فون بھی آیا کچھ لوگوں کا, جی آپ پھٹے بڑے ڈالتے ہیں. پرویز مشرف کا فون آیا؟ باہر آیا ان کا. میں نے کہا مشرف صاحب کا فون آیا, آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان کو کہا جی کہ یہ ہمیں کرنے دیں, آپ اس میں نہ آئیں. کہنے لگے نہیں یار تم پھٹے بہت ڈالتے ہو, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی کہ نہیں. اچھا جی, رشید رضوی صاحب, یہ غداری کا الزام تو نہیں ہے جو تو چودھری پرویز لائی صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ مشرف صاحب کے دور میں افتخار چودھری صاحب کے قافلے پہ فائرنگ کا منصوبہ بنایا گیا تھا. پرویز لائی صاحب نے پرویز مشرف کو کہا کہ یہ غلط ہے, یہ مت کریں. اچھا, اب آپ یہ بتائیں گے جو غداری کا الزام ہے اس پہ چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس لفظ کو ختم کر دیا جائے, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میر صاحب, میں کوئی 10-15 دن سے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ بحث دیکھ رہا ہوں, اور آپ کو ایک واضح گروپنگ نظر آئے گی. جو لوگ ماضی میں پرویز مشرف کی حکومت کے بینیفیشری رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرائل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سے بھی یہ بات آ رہی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا اس 9 سال 10 سال میں کیا کنڈکٹ رہا ہے. وہ بینیفیشری ہے, چودھری شجاعت صاحب بھی بینیفیشری ہیں, پرویز الہی صاحب بھی بینیفیشری ہیں, اور بھی بہت سی سیاسی پارٹیاں, بہت سے وکلا جو زمانے میں ایڈوکیٹ جنرل لا منسٹر رہے ہیں, آج وہ آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے وہ یہی باتیں کرتے ہیں, چھوٹے موٹے نقطے نکالتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کچھ صحافیوں کو بھول گئے, کچھ اینکر پرسنز کو بھول گئے. جی بالکل وہ لوگ بھی, وہ میں آپ کے حصے کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, اور صحافیوں کا ذکر آیا تو چلتے چلتے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ملک کے دور میں یہ ایک روایت تھی کہ جب کسی ٹی وی چینل سے کوئی شکایت پیدا ہوتی تھی تو اس ٹی وی چینل کی نشریات کو بند کر دیا جاتا تھا. تو ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور کراچی اور سندھ کے مختلف شہر جو ہے وہاں پہ ایک ٹی وی چینل کی نشریات کو بند کیا گیا ہے. وجہ کچھ بھی ہو, اس ٹی وی چینل کے خلاف, اس اینکر پرسن کے خلاف احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن خفیہ طریقے سے کسی ٹی وی چینلز کی نشریات کو جام کر دینا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کے اندر سے پرویز مشرف ابھی نہیں نکلا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹ سے بات شروع ہوئی تھی, اور اب بات جو ہے وہ اس ٹرائل کے حوالے سے جو سیاست کھیلی جا رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کے ہسپتال جانے سے کچھ دن پہلے میڈیا کو ایک تصویر جاری کی گئی تھی جس میں وہ اپنے فارم ہاؤس میں آپ کو نظر آ رہے تھے, اور فارم ہاؤس کے اندر وہ ایک بگی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا اور ان کے 2 دوست بھی تھے. تو اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے خوشباش نظر آ رہے تھے, اور لیکن اب پتہ چلا کہ ان کے کندھے میں بھی پرابلم ہے, اور ان کے باقی جو جسم کے حصے ہیں وہاں پہ بھی درد ہے. میں نے رشید رضوی صاحب سے بات کرنی ہے, لیکن جسٹس طارق صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ آپ کا جو کندھا ہے یہ فریز ہے؟ مجھے یہ لیفٹ ہے نا, یہ فروزن شولڈر بھی ہے, میرے گھٹنوں میں بھی پرابلم ہے, بیک ایک میرا بڑا
प्रॉब्लम इसी वजह से मुझे और आपके दांत नहीं, वो साहिवाल जेल से मुझे शिफ्ट इसलिए किया गया आपके था, दांत और मेरे दांतों में भी यानी कि जबड़े में भी प्रॉब्लम है। नहीं, तो फिर आप मेरे प्रोग्राम में क्यों आए हैं? नहीं, वो इसलिए अल्लाह का शुक्र है दिल पर मामला नहीं पहुंचा, दिल का मामला वो सीरियस तो होता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए ये तो कॉमन, लेकिन देखें चले अल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन ये 4 बीमारियां तो मुझे हैं। आपको हैं, ठीक है, अल्लाह ताला मुशर्रफ साहब को सेहत दे। रशीद रिजवी साहब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया कि परवेज मुशर्रफ साहब की तजलील इसलिए की जा रही है कि वो मुहाजिर हैं। तो आप कराची में बैठे हैं और आप भी इत्फाक से मुहाजिर हैं, तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि जब आप परवेज मुशर्रफ पे तनकीद करते हैं तो दरअसल आप किसी मुहाजिर की तौहीन कर रहे हैं? नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि अगर कोई मुल्जिम है तो अगर वो पंजाबी है, पश्तून है, बलोच है, कोई भी है, उसके खिलाफ ट्रायल तो होना चाहिए। इसमें इस वजह से तो कोई एग्जेम्पशंस या कोई कंसेशंस या कोई प्रिविलेजेस तो नहीं जबान के बुनियाद पर एक्सटेंड होना चाहिए। अच्छा, चलें ठीक है, बड़ी आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अच्छा, मैं सलमान अकरम राय साहब आप जानना चाहूंगा, लेकिन एक दोबारा मैं कह दूं परवेज इलाही के वाले से, जी। ये परवेज इलाही साहब ने फरमाया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें चौधरी शुजात साहब का बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ा पॉजिटिव रोल। ये जो हमला था इफ्तिखार चौधरी साहब का, ये शुजात साहब ने रुकवाया। चौधरी शुजात साहब की बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी, हमें इस बात का। और एक और बता, मत भूलें कि 12 मई को फिर वो हो गया था, 12 मई को फिर हो गया था चंद दिन बाद। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा सलमान अकरम राय साहब, एक दोबारा मैं एक बुरी सी आदत पड़ गई है पुराने क्लिप चलाने की, लेकिन ये बहुत जरूरी है लोगों को, तारीख का हाफजा है जी, तारीख का हाफजा है। तो ये क्लिप जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के सदर थे, मर्द आहन थे, तो हमने उस वक्त भी चलाया था, लेकिन आज इसलिए चलाना है कि आज फिर इसकी जरूरत महसूस हो रही है। जरा सुनिए, अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बात की थी इंडिया में जाके, और उस वक्त मुशर्रफ साहब सदर थे, क्या कहा था अल्ताफ हुसैन साहब ने? That the division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. मैं इंडिया की गवर्नमेंट की पूरी टीम से, अपोजिशन से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में आज के बाद अगर कोई ताना मुहाजिरों को, हिजरत करने वालों को ये दे, तो मैं इंडिया की हुकूमत और इंडिया के तमाम अपोजिशन से, तमाम ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आप उन्हें माफ करें और अपने आप बना दें। अच्छा सलमान साहब, पहली बात तो यह है कि पूरा पंजाब मुहाजिरों से भरा हुआ है। जो मशरकी पंजाब से लोग हिजरत करके आए थे, और जम्मू कश्मीर से लोग हिजरत करके आए थे, और बाकी भी लोग हिजरत करके आए थे। तो मुहाजिर सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं है, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है, बाकी लोगों की भी कुर्बानी है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि ये जो बात अल्ताफ हुसैन साहब ने 2006 में इंडिया में की थी, अगर यही बात कोई ANP का लीडर या पीपल्स पार्टी का लीडर या मुस्लिम लीग नून का लीडर इंडिया जाके करता, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब उसके साथ क्या करते? उसकी बोल तो वापसी नामुमकिन होती, और वो आज गद्दारी की सजा काट चुका होता या तख्ता-ए-दार पर अटक चुका होता, जो अकबर बुख्ती साहब के साथ हुआ। हालांकि अकबर बुख्ती साहब ने ये बात नहीं चढ़ाए बगैर, बल्कि अकबर बुख्ती साहब ने सिर्फ डॉक्टर शाजिया के लिए इंसाफ का मुतालबा किया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो ये देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान की असास जो है उसके ऊपर बात करना, मैं नहीं समझता अल्ताफ हुसैन के अलावा किसी के लिए मुमकिन था। तो जस्टिस तारिक साहब, मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं कि किसी को गद्दार कहा जाए, लेकिन ये सवाल तो पैदा कर दिया ना, अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि अगर जो बात अल्ताफ हुसैन साहब ने की 2006 में भारत में जाके, दिल्ली में खड़े होकर, अगर वो बात नवाज शरीफ करें, या वो बात आसिफ जरदारी करें, या वो बात इमरान खान करें, तो मुशर्रफ साहब ने तो उनको नहीं छोड़ना था। एक बात बताऊं, हम बड़े पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मुल्क तोड़ने को तो हर वक्त आदमी तैयार ही बैठा होता है। देखे ना, ये बड़े दुख की बात है, यानी कि मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को देखिए, कम से कम कोई किसी जगह तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। ये जो है ना बोलने की आज़ादी, इस बोलने की आज़ादी पर कहीं ना कहीं हमको अपने तौर पर जो है ना ये है ना पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जो जिसके दिल में आता है वो कह देता है, आइन का मजाक उड़ा लेंगे, मुल्क का इल्जाम लगाएंगे, मजहब का मजाक, जिसका जो है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब रशीद रिजवी साहब, आखिर में ये बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो जाएगा, या कुछ लोगों को अभी भी ये यकीन है कि ट्रायल नहीं होगा और वो बैरून मुल्क चले जाएंगे? आप क्या कहते हैं, क्या होगा? मैं कोई जो वो तो नहीं हूं पामिस, लेकिन मेरी ये एक तालिब इल्म की हैसियत से ख्वाहिश है, राय है
کہ یہ ٹرائل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان رائے صاحب، یہ جو میڈیکل رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اس میڈیکل رپورٹ کو سامنے رکھ کر یہ جو ایک مفروضہ قائم کیا گیا، ایک جو افواہ گھڑی گئی کہ جی فوج جو ہے وہ پرویز مشرف کے پیچھے ہے اور فوج کی قیادت جو ہے وہ ناراض ہے اس حکومت سے کہ یہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، یہ رپورٹ اگر سامنے رکھی جائے تو کیا فوج جو ہے وہ اس میں پارٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. رپورٹ بہرحال ڈاکٹر صاحبان نے لکھی ہے اور ڈاکٹری کے پیشے کا ایک اپنا تقدس ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات نہیں لکھ سکتا. اسی لیے اس رپورٹ میں ہمیں کوئی ایسی خوفناک بیماری نظر نہیں آ رہی جس کو دیکھتے ہی ہم کہیں کہ یہ شخص بیچارہ کیوں پاکستان میں، اس کو فوراً باہر بھیجو. اس میں جو بات ہوئی ہے بہت ہی معمولی سی بیماریوں کا تذکرہ ہے یہاں پر. لہٰذا یہ کہنا کہ فوج کا کیا رویہ ہے، کیا عمل دخل ہے، یہ مفروضہ ہی ہوگا. لیکن آپ بھی بیان کر چکے ہیں، مختلف اخباروں میں بھی آ رہے ہیں، اس دن جو روٹ لگا جس طرح لے کے گئے وہاں اسلام آباد سے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ جو کہ خاصے فاصلے پہ ہے، دیگر اسپتال تھے جو نزدیک تھے، تو یہ تمام باتوں نے چہمگوئیوں کو، افواہوں کو جنم دیا ہے. لیکن اس سب کا نتیجہ اب یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے یہ صورتحال اب بالکل عیاں ہے کہ یہاں ٹرائل ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. ان کی حالت ایسی نہیں ہے. اسٹریچر پہ حسنی مبارک کو عدالت میں لایا گیا تھا، اگر ضروری ہو تو یہ بھی کیا جاتا ہے. اب اگر وہ چلے جاتے ہیں اس رپورٹ کی بنا پر یا کوئی اور بیماری ان کو کل لاحق ہو جاتی ہے اچانک اور وہ چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کو ایک پیغام ہوگا کہ اس ملک میں ابھی تک قانون کی حکمرانی رائج نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم رائے صاحب، جناب طارق محمود صاحب، رشید رضوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم نے پرویز مشرف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں پیش کی گئی اس پہ بھی بات کی، اور جو ٹرائل ہے یہ آگے چلے گا نہیں چلے گا اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پرویز مشرف کے ٹرائل کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پوری فوج کا کوئی ٹرائل کر رہا ہے یا فوج کی کردار کشی کی جا رہی ہے. ہاں، پرویز مشرف کے کچھ حامی جو ہیں وہ فوج کو گھسیٹنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. پہلے وہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئیں گے اور مشرف صاحب کو لے جائیں گے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ وہ مشرف صاحب کے معاملے پہ حکومت پاکستان سے کوئی بات نہیں کرنے آئے. میڈیکل رپورٹ سے بھی بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. لہٰذا اب اگر افواہیں پھیلانے کی بجائے اور اس معاملے میں فوج کو گھسیٹنے کی بجائے ٹرائل کو اس کے انجام تک پہنچنے دیا جائے تو اسی میں سب کا بھلا ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرائل اپنے انجام کو نہ پہنچا تو پھر آپ پاکستان میں کسی قانون توڑنے والے، کسی آئین توڑنے والے کو نہ تو دہشت گرد کہہ سکیں گے اور نہ ہی آپ کبھی قانون کی بالادستی کی بات کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا سوچئے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اگر کوئی آئین شکن جرنیل جس کو سپریم کورٹ نے یوزرپر ڈکلیئر کیا ہے، غاصب، اس کا ٹرائل نہ ہو اور اس ملک میں منتخب وزراء اعظم پھانسیاں چڑھ جائیں، وہ جیلوں میں جائیں اور وہ جلا وطن بھی ہو جائیں، تو پھر ایک ایسی ڈیوائیڈ اس ملک میں پیدا ہوگی جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی. رشید رضوی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے، میڈیا میں بھی، سول سوسائٹی میں بھی، سیاست میں بھی. جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جو جمہوریت کی آڑ میں ہمیشہ آمریت کا کاروبار کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دوسری طرف ہے. تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہے. آپ بھی ان تاریخی لمحات میں اپنا جو حافظہ ہے اس کو ذرا تیز کریں اور ان شخصیات کو کبھی نہ بھولیں جو لائن کے اس طرف کھڑی ہیں اور لائن کے اس طرف کھڑی ہیں. جو لائن کے اس طرف کھڑے ہیں وہ کون ہیں، جو اس طرف کھڑے ہیں وہ کون ہیں. ان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ کون ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.